أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا. تختی نمبر 22 نورانی قاعدہ میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ میم ساکن کیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائیں گے میم ساکن کس کا کیا مطلب ہے؟ جی جس السلام میم علیکم آپا، میں کے کہوں؟ جی فرحت. بالکل جی ہاں، جی سفر جس میم پر سکون ہو اس کو میم میں ساکن کہتے ہیں آپا. ماشاء اللہ پرفیکٹ آنسر. جس میم کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو وہ میم ساکن ہے. تو قرآن مجید کے اندر ایسا میم جس پر جزم ہو اس کے کچھ قاعدے ہیں. اس کا بالکل مثال ایسی ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے نون ساکن کے قاعدے پڑھے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر میم جزم کے ساتھ آتا ہے تو وہاں کچھ قاعدے بنتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکرین پر آپ کو ایک امیج نظر آ رہی ہے. فنگر ٹپ پر آپ 4 حروف دیکھ پا رہے ہیں، میم، با، واو، فا. تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان چاروں حروف کو ہم ساتھ میں کیوں لائے ہیں اور یہ الگ الگ جگہ سے حروف لیے گئے ہیں لیکن ایک ساتھ کیوں لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ یہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک، کیونکہ یہ حروف شفوی ہیں. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو یاد کرنے کے لیے ایک نظم بنائی گئی ہے. ماں باپ با وفا ہوتے ہیں یا ماں با وفا ہوتی ہے. اس طرح میم فار ماں، با فار با اور واو فار وفا، با وفا ہوتی ہے، با وفا. ایسے تو یہ 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں کی مدد سے ادا ہوتے ہیں. اور اس میں بھی میم کلر کو الگ ریڈ کلر سے، باقی 3 کو سیم کلر سے. یعنی آج ان کے تعلق سے ہم قاعدے پڑھیں گے. رول آف میم ساکن. میم ساکن کے قاعدے 4 ہیں. نمبر 1 ادغام، اخفا اور اظہار. خلاصہ کل یہ ہے. سسٹر نگاہ تنور اپنا مائک آف کر لیجئے پلیز. سسٹر نگاہ تنور مائک آف کریے پلیز اپنا. جی جزاک اللہ. مریم مریم 3 قاعدے ہم پڑھیں گے اور ہر قاعدے کے آگے آپ ایک نشان دیکھ پا رہے ہیں. مثال کے طور پر ادغام کے آگے آپ ایک ڈبل ایرو لائن دیکھ رہی ہیں، اخفا کے آگے گرین ڈاٹ ہے اور اظہار کے آگے ایک کراس سائن ہے. اور یہاں پر میم کے بعد میم، میم کے بعد با اور میم کے بعد 26 لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج تفصیل سے ہم پڑھیں گے. رول آف میم ساکن میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ 3 ہم قاعدے پڑھیں گے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. صرف اگر آپ کو یہ کہے کہ میم کے 3 قاعدے ہیں تو بات ٹھیک نہیں ہوگی. آپ کو میم ساکن کہنا پڑے گا. ساکن سے مراد یہاں جزم ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. نمبر 1 ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. جب ہم تینوں ناموں کو پڑھتے ہیں تو پہلی بات تو سننے میں بہت مشکل لگ رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آسانی کی نظر سے دیکھیں تو تینوں کے اندر شفوی 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 کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہونٹوں سے نکلنے والا. شفن ہونٹوں کو کہتے ہیں، شفوی ہونٹوں سے ادا ہونے والا. ادغام بھی، اخفا بھی اور اظہار بھی، یہ تینوں کیسے ہیں؟ شفوی ہیں. اور یہ لگانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ یہ 3 قاعدے ادغام، اخفا اور اظہار ہم نون ساکن کے قاعدوں میں بھی پڑھ چکے ہیں. اگر آپ صرف اتنا بولیں کہ ادغام، اخفا، اظہار تو یہ پھر اس سے مراد نون ساکن کے قاعدے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ
قاعدے بتائیں گی تو میم کے ساتھ ساکن ضرور جوڑیں گی، اور ادغام اخفا اظہار کے ساتھ شفوی ضرور جوڑیں گی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم یہاں میم ساکن کے قاعدوں کی بات کر رہے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر 4 یا بعض کے حساب سے 5 قاعدے ہیں نون ساکن کے، جو یہاں پر موضوع بحث نہیں ہے۔ آج ہم میم ساکن پڑھ رہے ہیں اور اس کے 3 قاعدے ہیں۔ تو ابھی اتنی بات سمجھ میں آئی کہ میم ساکن کے قاعدے پڑھ رہے ہیں اور اس کے 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر میم ساکن آپ کو کہیں بھی ملے قرآن مجید میں، یہاں اوپر دیکھیے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے ایک دوسرے میم کی۔ میم ساکن پلس میم، مطلب اس طرح یہاں نیچے لکھا ہی ہے، لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہم میں میم ساکن مل گیا۔ اگر میم ساکن کہیں مل جاتا ہے تو ہمیں جسٹ آفٹر والا لیٹر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ میم آیا ہے دوبارہ تو ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس پر شدہ یا تشدید ہوتی ہے، اور یہ ایک مرج ساؤنڈ یا غنہ کی آواز دیتا ہے۔ جب 2 میم ہو جائیں، کبھی کبھی 3 میم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہاں دیکھنے سے لگ رہا ہے، لہم میں 1 میم اور میں 2 میم تشدید کے ساتھ، تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی ایک میم کو دوسرے میم سے بدل کر یا ملا کر پڑھتے ہیں اور غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لہم، یہ قاعدہ آپ کے لیے آسان اس لیے ہے کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے اس تختی نمبر 13 میں کہ اگر نون یا میم پر تشدید آئے تو غنہ ہوتا ہے، اور یہاں عموماً تشدید جو ہندوستانی پاکستانی مصحف ہیں یا انڈین یا پاک کی جو اسکرپٹ ہیں اس میں تشدید لکھا ہی رہتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ عربک اسکرپٹ والی قرآن بھی دیکھیں اور آپ کو یہاں تشدید نہ بھی لکھا ہو، تو پھر آپ کو قاعدہ پھر اپنے اصل پر لوٹ آتا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پھر وہاں پر آپ کو غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور غنہ ایک آواز ہے جو نزل پیسج سے یا ناک کے خالی حصے میں تھوڑی دیر روک کر پڑھی جاتی ہے۔ لہم ما، لہم ما، اور عموماً اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت آپ قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت کلیئرلی معلوم ہو رہا ہے، لیکن قرآن کے پڑھتے وقت لوگ اس کو بھول جاتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو اس کو ہم ادغام کہتے ہیں، ادغام شفوی، شفوی ضرور جوڑ لیجئے کیونکہ ادغام نون کا بھی ہوتا ہے اور اس میں دوسری کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، ادغام شفوی، یعنی پہلے میم کو دوسرے میم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ اسی کی دوسری مثال ہے فَمِنْهُمْ من، ہم میم ساکن ہے، من دوسرا میم ہے تو ود غنہ، فَمِنْهُمْ اس طرح من پڑھیں گے۔ اس کی ڈیفینیشن یا اصطلاح اس طرح ہے، ادغام شفوی، یا آپ دیکھ سکتے ہیں اردو میں ادغام اس طرح لکھیں گے، اور شفوی اس طرح۔ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو دونوں میم کو ملا، سسٹر صبا شیخ مائک آف کر لیجئے پلیز، سسٹر صبا شیخ جزاک اللہ، میم آ جائے تو دونوں میم کو ملا دیا جاتا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام میں آواز ناک میں جاتی ہے یا ناک میں کچھ دیر رکتی ہے، جس کو غنہ کرنا کہتے ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے جو ابھی ہم نے اوپر کی مثال میں دیکھا۔ ادغام شفوی کی کچھ اور مثالیں یہ ہیں، فَمِنْهُمْ الگ الگ دور دور لکھ کر بتایا گیا کہ پہلا میم ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے جس پر میم کے اوپر جزم ہو یا سکون ہو، یہ سائن کو ہم، اور یہ اگر آپ عربک اسکرپٹ میں دیکھیں گی یا جو قرآن سعودی وغیرہ سے آتے ہیں اس میں اس کو آپ راؤنڈ شیپ میں دیکھیں گی جزم کو،
تب بھی قاعدہ سیم ہوگا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، غنہ کے ساتھ. خاص یہاں پر جو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ غنہ کا خیال رکھنا ہے. پھر کچھ اور مثالیں بھی ہیں. کُنتُم مُؤْمِنِین، یہ ریفرنس بھی لے کر آئے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 13. کُنتُم مُؤْمِنِین، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کے اندر. پھر اسی طرح ایک اور مثال ہے وَلَّيْتُم مُدْبِرِینَ، یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، اور سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 25. اب کچھ مثالیں میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو قرآن مجید کی کچھ دیگر مثالیں یہاں موجود ہیں اسکرین پر. ہینڈ ریز کیجئے، آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو آپ لوگوں سے پڑھوا لیتے ہیں. جی سسٹر صبا، لیکن پیچھے کے شور کو بند کر کے اپنا مائک آن کیجیے گا. مائک آن کیجیے. پہلی لائن پڑھیے. سسٹر فرحت شاہین، آپ اپنا مائک آن کر لیجیے. آپا ادھر میرے کو ایک ہی اشارہ ہے، علیکم من، اور نیچے کے ہے آدھی آ رہی ہے آپا اس میں. ہاں بائے آپا. پڑھیے. فہم من علیکم من، نیچے کا بھی پڑھنا آپا. پتہ نہیں آپ کو بھی شاید ہماری آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک سے، یا آپ اور ہمیں بھی آپ کی نہیں نہیں آپ آ کی پا آ رہی. رہی ہے آپا، آپ کی آ رہی ہے مجھے. آپ کے جواب سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری آواز آپ کو ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے ہم سسٹر سہولت سے کہتے ہیں کہ وہ پہلی لائن کو پڑھیں. اب پڑھوں آپا اور میں؟ اب آیا ہے ربہم آپا. معافی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں ابھی بھی آپ کے جوابات ہمارے سوال سے میچ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب جی کچھ آپا. ٹیکنیکل ایشو ہے، اس لیے سسٹر سہولت سے پڑھوا لیتے ہیں. اوکے اوکے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنهم من ماشاء اللہ. ربهم من فهم من علیکم من. بس سیکنڈ لائن میں شکریہ، پڑھنا. جزاک اللہ. جی نہیں، اب سسٹر تسنیم آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. سسٹر سہولت آپ آف کر لیجئے پلیز. بیک گراؤنڈ نوائز کو بہت کنٹرول کر کے مائک آن کیا کریے، کیونکہ ریکارڈ جب کلاس ہوتی ہے تو پھر وہ بعد میں بہت برا لگتا ہے. سسٹر تسنیم جہاں آپ اپنا مائک آن کر کے دوسری لائن پڑھیے، نیچے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من علیہم مؤصدۃ فہم معرضون الیکم مرسلون. جی بہتر ہے، ماشاء اللہ. باقی جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے ابھی آگے بھی ہیں کچھ چیزیں، وہاں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. اچھا، اب اس کو سسٹر رفت آپ پڑھ دیجئے لاسٹ لائن کو. یأتیکم مثل فی اور قلوبہم مرض. بند کیجیے مائک، بہت شور ہے. بہت مؤدبانہ گزارش ہے، پلیز مائک آن کرنے سے پہلے خوب دیکھ لیں کہ پیچھے شور نہ ہو. وہ سمجھ میں نہیں آتا، بہت ڈسٹربنس لگتا ہے. لیکن آپ نے اچھا پڑھا ہے. ہم یہ 3 قاعدے دہرا رہے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. تینوں میں شفوی کامن ہے کیونکہ یہ تینوں قاعدے ہونٹوں کی مدد سے ادا ہو رہے ہیں. شف ان ہونٹوں کو کہتے ہیں، اسی لیے ہر قاعدے کے آخر میں شفوی لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، میم کے قاعدے نہیں ہیں، میم ساکن کے قاعدے ہیں. اور پہلا قاعدہ ادغام، یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، ادغام شفوی ہوتا ہے. اب ہم قاعدہ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں.
قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر میم ساکن ہو کہیں اور پھر بعد میں با آئے، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب چھپانا ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے صاف نہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ اگر آپ پہلے اس کی ڈیٹیل نہ پڑھیں تو شاید آپ کو صرف سن کر تو یہ قاعدہ نہیں سمجھ میں آ سکتا، اور ہم نے بھی کافی سال بعد سمجھ میں آیا کہ یہ میم ساکن کا اخفا کس طرح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میم اور با یہ 2 حرف ایسے ہیں جن کا مخرج ہونٹ ہے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور دونوں کا مخرج بہت قریب بھی ہے۔ جیسے میم کو اگر آپ کو پڑھنا ہوگا تو میم دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ام ام، جب آپ دونوں ہونٹوں کو سختی سے ملاتی ہیں اور خشک یا ڈرائی پارٹ آپ کے ہونٹوں کا لگتا یا جڑتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے۔ اور با کو ادا کرنے کے لیے دونوں ہونٹوں کا ویٹ پارٹ یا گیلا حصہ یا تری والا حصہ اب با امی، یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ ایک تری سے اور ایک خشکی سے، اور دونوں ہی قریب قریب ہے۔ جب آپ دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں تو سب سے پہلے گیلا حصہ ملتا ہے جہاں سے با ادا ہوتا ہے، اور زیادہ ملاتے ہیں، ٹائٹلی ملاتے ہیں تو ام میم ادا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر دونوں ہی حرف ہیں، میم بھی اور با بھی۔ مخرج پہلے با کا ہے لیکن لکھا ہوا میم ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم ہونٹوں پر مخرج دیکھتے ہیں، ووکل جو ہماری آواز والی جو نلی ہے، ووکل کارڈ، وہاں سے اگر آپ چلنا آواز نکالنا شروع کریں گی تو پہلے آپ کو با کا مخرج ملے گا دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے سے، پھر میم کا۔ لیکن ہمارے ٹیکسٹ کے اندر کیا ہے، ہماری لکھائی میں کیا ہے، پہلے میم لکھا ہوا ہے پھر با، اور میم کے بعد اگر با آئے تو آپ کو اخفا کرنا ہے۔ اخفا مینز آپ کو میم کے مخرج کو چھپانا ہے، اس کو کلیئر ادا نہیں کرنا ہے۔ تو اب قاری حضرات نے بتایا کہ میم کو آپ میم کے مخرج سے نہ ادا کر کے با کے مخرج سے ادا کیجئے۔ با کا مخرج مینز آرٹیکولیشن، اس کی نکلنے کی جگہ، وہیں سے آپ کو میم ادا کرنا ہے۔ اور جب آپ ایک پرٹیکولر ایک سرٹین وہ لیٹر کا مخرج بدل رہی ہیں، سسٹر کہکشاں مائک آف کیجئے پلیز۔ مریم بیٹا سسٹر کہکشاں کا مائک آف کر دیجئے، سسٹر نازمین کا بھی جی، میم کوسٹ جزاک اللہ۔ بناتے ہیں۔ اچھا اچھا، آپ کو ہم نے بنایا نہیں، ٹھیک ہے بنا، ٹھیک ہے۔ تو میم کے مخرج، میم کا بعد میں مخرج آتا ہے لیکن لکھا ہوا پہلے ہے، تو اب اخفا کا طریقہ یہ ہے کہ میم کو جب آپ پڑھیں گی تو با کے مخرج سے پڑھیں گی۔ یعیذکم، گیلے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے پر، سسٹر کہکشاں مائک آف کیجئے، تو دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے پر، پھر بار بار کھل رہا ہے، ہم ان کو ویٹنگ روم میں ڈال دیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں پر آپ کو جب آپ میم کو مخرج سے بدل کر پڑھیں گی، با کے مخرج سے میم کے مخرج کو بدل کر پڑھیں گی تو وہاں آپ کو غنہ کرنا ہوگا۔ یہی تجوید کی اصطلاح میں اخفا یا چھپانا کہلاتا ہے۔ اخفا کا مطلب چھپانے کے ہیں، اور جب بھی میم آپ کو چھپانا پڑے یا نون چھپانا پڑے تو اس وقت آپ کو یہ غنہ کرنا پڑتا ہے۔ غنہ مینس ناک میں آواز روکنی پڑتی ہے۔ یعیذکم بہ یا بہی، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر نہیں کسی کو سمجھ میں آئی ہے تو بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں کبھی بھی ایسا لگتا تھا اگر ہم یہ ڈسکرپشن آپ کو پیش نہ کریں، تفصیل نہ بتائیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میم تو ایز اٹ از پڑھا جا رہا ہے، پھر اخفا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مینس دونوں باتوں میں کانٹرڈکشن دکھائی دیتا ہے کہ میم کو چھپائیے بھی بول کر
میم پڑھا بھی جا رہا ہے. اگر ایسے پڑھیں یعیذکم بھی تو میم کی ساؤنڈ بالکل کلیئر سنائی دیتی ہے، لیکن یہ مخرج کو ٹچ نہیں کرتا جب ہم اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں پر بس یہی میم ساکن کا اخفا ہے. میم ساکن کا اخفا اخفاء شفوی کہلاتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با آئے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکن کو با کے مخرج سے ملا کر پڑھیں اور غنے کے ساتھ پڑھیں، یعنی ناک کو آواز میں روک کر پڑھیں. کچھ دیگر مثالیں ہیں: ترمیہم ہم بحجارۃ. اور اس کی اصطلاح میں تعریف اس طرح ہے: جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے وہاں اخفاء شفوی ہوگا. اخفاء شفوی میں خفیف غنہ ہوتا ہے، مطلب بہت دیر غنہ نہیں کرنا، لائٹ غنہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر میم ساکن کے بعد جب با آئے. تو ہم نے ادغام شفوی پڑھ لیا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، اور میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا یا اخفاء شفوی. اور اخفاء شفوی کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں: آمنتم برسولی، تم برسولی. غنہ خفیف ہوگا، یعنی کم غنہ ہوگا. اور کچھ ریفرنسز کے ساتھ آیتیں ہیں. یہاں پر لکھا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 37 میں درمیان میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. سسٹر سہولت مائک آف کیجیے، اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. آپ کا ساؤنڈ بہت سلو ہو گیا تو وہی انفارم کرنا تھا. باقی لوگ بتائیے. نہیں باجی برابر آ رہا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے جہاں ہم وہ تو وہ کم سنائی دیتا. ابھی سیٹنگ ہم آن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہے یعذبکم بذنوبکم، یہ بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 18. اور کچھ دیگر مثالیں یہاں پر ہیں. میم ساکن کے بعد با آئے. اب جو لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ یہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آئے. جی سسٹر صبا آپ پڑھیے پہلی لائن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی کلیئر. ہاں تم بھی لہم بھی ام بعیدن. دن. جی ایک منٹ. جی تم بھی. جی شکریہ، جزاک اللہ خیرن. اچھا پڑھا. اور کوئی پڑھنا چاہیں تو سسٹر ہینڈ ریز کر لیجئے. آپا میں نے نہیں پڑھا. پڑھیے، لیکن ٹھیک سے ٹھیک جگہ سے پڑھیے. دوسری لائن ہی پڑھنی ہے آپ کو. جی آپا. ربہم جی ربہم بہم. ہاں، وہاں رکنا نہیں ہے. بہم کے کہنے یہ دونوں کو لفظوں کو ایک ہی سانس میں پڑھیے. ربہم بہم جی فحکم بینہم جی ترمیہم بحجارۃ علیہم وکیل. جی بہتر ہے. سسٹر نگہت آپ پڑھیے. سسٹر نگہت جی. نگہت انور، سسٹر نگہت انور جی مائک آن کر لیجیے. أنتم بمعجزين فبشرهم بعذاب. ماشاء اللہ، آواز بہت ہلکی تھی لیکن بہتر پڑھا ہے آپ. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے اخفاء شفوی کے بارے میں. ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں. ہم نے ادغام شفوی پڑھا، میم ساکن کے بعد میم آئے. پھر ہم نے اخفاء شفوی پڑھا، میم ساکن کے بعد با آئے. ادغام اخفاء
یہ دو پڑھے ہیں اور دونوں میں ہی ہم نے غنہ کیا ہے، لیکن الگ الگ انداز سے. میم ساکن کے بعد میم غنہ، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ. نام دونوں کے الگ الگ ہیں، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. اب ہم اظہار شفوی پڑھ رہے ہیں جو میم ساکن کا تیسرا اور آخری قاعدہ ہے. جب بھی میم کسی ایسے حرف کے بعد آئے، جیسے میم ساکن کے بعد دال ہے یا میم ساکن کے بعد تا ہے، ایسے کسی حرف کے بعد آئے جو میم اور با کے علاوہ ہو. ہم نے میم ساکن کے بعد میم پڑھ لیا، میم ساکن کے بعد با پڑھ لیا، تو میم اور با کے علاوہ ریسٹ جتنی بھی ٹوٹل لیٹرز ہیں ان سب میں میم ساکن کا اظہار ہوگا. جیسے الحمد، اظہار کیا ہے؟ نون ساکن کو میم ساکن کو صاف آواز سے پڑھنا، اس کے مخرج، اس کے آرٹیکولیشن کو صاف ٹچ کر کے پڑھنا. الحمد، انعمت، اس طرح. کچھ یہاں پر جو سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے لیٹر فا اور لیٹر واؤ میں. لیٹر فا اور لیٹر واؤ اگر آتے ہیں، جیسے علیہم، والضالین، اگر میم ساکن کے بعد واؤ آئے تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ میم ساکن کریکٹلی اس ساؤنڈ کرے، اچھے سے آواز اس کی آئے. کیونکہ جب بھی میم ساکن کے بعد واؤ آئے یا میم ساکن کے بعد فا آئے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا میم کا جو مخرج ہے کہ دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ملا کر میم ادا ہوتا ہے، لیکن جب بعد میں واؤ آئے تو ہم دونوں ہونٹوں کو ملا نہیں پاتے ہیں اکثر کر. علیہم ولضالین، ہی ہا کے بعد واؤ لوگ پڑھتے ہیں ہم ولضالین، ہم ولضالین. اس طرح پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے خاص خیال رکھنے کے لیے دو حروف بتائے گئے، ایک میم ساکن کے بعد واؤ آئے جب، یا میم ساکن کے بعد فا آئے. اور یہ بھی مثال دی گئی، ہم فیہا ایسے لکھا ہے، لیکن اکثر کیسا ہو جاتا ہے ہا کو لوگ فا سے ملا دیتے ہیں، ہم فیہا، ہم فیہا، میم کی آواز کہیں کھو جاتی ہے. تو یہاں پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اظہار شفوی کی تعریف پڑھ لیتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مثال دی ہے انہوں نے، میم ساکن کے بعد اگر مان لیجیے سا آیا تو پھر میم کا اظہار ہوگا، میم ساکن کا اظہار ہوگا. ربکم ثم، ربکم ثم. اور یہ بہت آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے. پھر دوسری ایک مثال ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 4 میں، مرجعکم وہو، مرجعکم، مرجعکم وہو. واو اور فا کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں، صدورہم یستخفو، میم ساکن کے بعد یا ہے، لیستخفو لام ہے سوری. پھر یہاں پہ ثیابہم یعلم، یہاں پر یا ہے میم ساکن کے بعد. علیم، یہاں پر میم ساکن کے بعد بذات الصدور، علیم. اچھا یہ مثال نہیں ہے، یہ نون ساکن کی مثال ہے. اس کو اس تصویر سے سمجھیے، یہ تصویر سے شاید آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور چاہیں تو اس کی تصویر بھی لے لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. یہاں پر یہ اس طرح ہے کہ ہم میم ساکن کے رولز پڑھ رہے ہیں، اور میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام یعنی غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو بھی ہم غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ادغام میں میم کو میم میں بدل کر اور با میں میم کو چھپا کر با کے مخرج سے. اور دونوں کی آوازیں قریب قریب برابر ہوتی ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میم ساکن میں زیادہ غنہ ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو، اور با میں تھوڑا کم غنہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ تمام حروف جو نیچے ہیں، الف تا ثا جیم ہا خا الی الآخر یا تلک،
یہ تمام وہ حروف ہیں جس میں میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے، مطلب آسانی سے میم پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس میں بھی دو حروف کو انہوں نے خاص کیا ہے، ایک فا، یہ فا، اور دوسرا واؤ۔ اگر یہ دونوں حرف ہوں تو خیال رکھیں کہ میم کو ادا کرتے وقت ٹائٹلی دونوں ہونٹوں کو ملانا ہے، جیسے ہم فیہا ہم، ورنہ ہم فیہا ہو جاتا، ہم فیہا، میم کی جو آواز ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ اس غلطی سے بچنے کے لیے ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یہ کچھ میم اظہار کی مثالیں ہیں، اور میم اظہار جو ہے وہ عموماً آسان ہوتا ہے دوسرے قاعدوں کے مقابلے میں۔ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی کے مقابلے میں اظہار شفوی آسان ہے، لیکن بس کہاں پر؟ فیہا میں میم ساکن کے بعد فا آئے، یا میم ساکن کے بعد واؤ آئے، جو یہاں پر مثال موجود نہیں ہے، وہاں پر مشکل ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجیے اگر ان مثالوں میں کو آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ میم اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوگا؟ نہیں، اظہار جہاں اظہار کہیں پر بھی کسی بھی حرف کا جب آپ اظہار کرتی ہیں تو غنہ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ سسٹر فرحت نے ہینڈ ریز کیا۔ سسٹر فرحت پہلی لائن پڑھیے۔ ہم سن ومزو عمرانا ام نہنو۔ جی بہتر ہے۔ اور کوئی؟ اتنے سارے لوگ ہیں، آپ لوگ صرف 3 ہی ہینڈ ریز ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سسٹر عظمیٰ آپ پڑھیے دوسری لائن، ماشاءاللہ۔ دوسری لائن سسٹر عظمیٰ حسن آپ پڑھیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم ہم فیہا، یہ نظر علم یعنی انہم کانو۔ جی ماشاءاللہ۔ سیما آپ پڑھیے، سسٹر سیما، آیت تیسری لائن۔ سیما مائک آن کیجیے۔ سمینہ، سوری، معافی چاہتے ہیں، سسٹر سمینہ۔ لہم اجر بینہم فیما کنتم بینہم کے صدیق۔ بعد اگر آپ پاز لیں گی تو وہ جو جی کمبینیشن ہے میم ساکن اور فا کا، وہ جی، ساقط ہو جائے گا، تو آپ کو ایک اچھا، ہی گو میں پڑھنا ہوگا۔ جی بینہم فیما کنتم صدیق، سوری صادقی، جی جی تھوڑا سا مجھے اس میں انتم تزرعونہ۔ جی بہتر ہے۔ سسٹر عارفہ انجم آپ لاسٹ لائن پڑھ لیجیے۔ اچھا جی لاسٹ ہو گئی ہے۔ لہم اجر بینہم فیما کنتم صادقین انتم تزرعون۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ایک بار دہرا لیتے ہیں، ہم نے لیسن کی سمری یہ ہے کہ ہم نے آج میم ساکن کے بولنا ضروری ہے، صرف میم نہیں بول سکتے ہیں۔ قاعدے پڑھے ہیں اور وہ 3 ہیں۔ پہلا ہے اظہار، سوری ادھر سے پڑھتے ہیں، نمبر 2 کو پہلے لے لیتے ہیں۔ پہلا ہے ادغام، اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوتا ہے، یعنی میم ساکن کو دوسرے میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے اخفاء شفوی پڑھا، اگر میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوتا ہے، میم ساکن کو با کے مخرج سے میں ملا کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، فبشرہم بعذاب۔ اور اگر میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے، خاص کر واو اور فا میں، لم یلد، اس طرح۔ اب باقاعدہ ایک صورت ہے جس میں ہمیں ساری مثالیں مل جاتی ہیں، وہ ہے سورۃ الفیل۔ اس صورت کے اندر آپ میں سے
آیت نمبر 1 میں کوئی بتائیے کہاں یہ تینوں قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ پایا جا رہا ہے. ہینڈ ریز کر لیجئے یا آپ لوگ کو جواب دینا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. جی بتائیے علم میں آیا تھا جی، علم کون سا ہے یہ؟ اظہار علم شفوی. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء، ادغام یا اظہار؟ میم اظہار شفوی. اپا اظہار شفوی اپا. اظہار شفوی. اظہار شفوی ہے. اور کوئی ریزن بھی بتا دیجئے کیوں ہے اظہار شفوی؟ اپا میم کے میم بعد ساکن کے بعد میم تا اور آیا. با کے علاوہ کوئی اگر میم کے ساکن ظاہر کہتے ہیں اس کو، اس کے کوئی دوسرا لفظ آئے تو اظہار شفوی ہوگا اپا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ اس کو میم نہ کہہ کر میم ساکن بولیے. میم ساکن کے جی بعد میم تا ساکن. آیا ہے، اور شارٹ میں آنسر دینا ہو تو اس طرح کہہ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد تا ہے، اس لیے میم ساکن کا اظہار ہوگا. میم ساکن کو صاف اس کے مخرج سے پڑھیں گے. آیت نمبر 2 میں بتائیے، کون بتائے گا آیت نمبر 2 میں؟ سسٹر فرت مائک آف کیجیے اپنا پلیز. جی سسٹر خالدہ بیگم بتائیے آیت نمبر 2 میں. آپ کچھ بول رہی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے مائک سے. ترمیہم بحجارت من سجیل. آپ نے آیت نمبر 4 میں، ہم نے آیت نمبر 2 میں پوچھا ہے، 2 میں بتانا ہے پہلے. جی قیدہم فی تضلیل. اور کوئی بتائیں گے کئی دہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ بتائیے ذرا سسٹر خالدہ. قاعدہ شفوی ہو رہا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، بہت دور سے بول رہی ہیں لگ رہا ہے آپ. کئی دہم میں اظہار ہو رہا ہے اور یہ فا ہے، اس لیے خاص خیال رکھنا ہے. اور سسٹر عظمیٰ آپ کیا بتا رہی ہیں؟ بتائیے سسٹر عظمیٰ حسن. آیت نمبر 2 کے بعد. آیت نمبر 2 میں علم یجعل جو ہے تو اس میں میم ساکنہ کے بعد یا ہے تو اس میں جو ہے اظہار ہوگا. اور قیدہم فی جو ہے اس میں بھی سیم قاعدہ ہے کہ میم ساکنہ کے بعد پھر فا ہے. اور جی یہ ہے قیدہم فی تضلیل. اور جی بہتر ہے آیت ماشاء اللہ، آیت بتانے کا نمبر انداز بھی اچھا ہے. اب آیت نمبر 3 کے بارے میں بتانا ہے، سسٹر نازنین بتائیں گی. آیت نمبر 3 کے بارے میں بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم علیہم میں میم ساکن کے بعد دعا ہے، اس وجہ سے اظہار شفوی ہے. اظہار شفوی تو معلوم یہ ہوا کہ اکثر مقام پر اظہار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے زیادہ جو بہتات ہے وہ اظہار شفوی کی ہے میم ساکن کے بعد، کیونکہ وہ 26 لیٹرز ہیں. ادغام میں صرف ایک ہی لیٹر ملتا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے، اور اخفا میں بھی صرف ایک ہی لیٹر ہے میم ساکن کے بعد با آئے. ریسٹ 26 بچتے ہیں، تو اس لیے اظہار بہت زیادہ آتا ہے اور اظہار آسان بھی ہے. اظہار صرف واو اور فا میں مشکل ہے میم ساکن کا، وہاں خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سسٹر نازنین نے بہت اچھا جواب دیا. اب سسٹر سمینہ آپ بتائیے آیت نمبر 4 کے اندر ترمیہم بحجارۃ، یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ سسٹر سمینہ مائک آن کیجیے. کون سا ترمیم؟ اس میں اقلاب ہو رہا ہے، میم کے بعد با آ رہا ہے تو ہم اس میں میم کی آواز کو با میں بدل کر انقلاب پڑھیں تو گے. ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، انقلاب کیسے آ جائے گا؟ ہم نے 3 ہی قاعدے پڑھے ہیں، ادغام، اخفا اور اظہار. آپ کنفیوز ہو رہی ہیں، ہم نے بار بار بتایا اس کو. سسٹر کوثر آپ بتائیے، کوثر جمیل سسٹر. اس میں اظہار کر کے پڑھیں گے میم ساکن. جی اظہار بھی نہیں ہوگا السلام جی. علیکم. اخفاء اخفاء ادغام شفوی ہوگا. ہے یہ. آپا یہ اخفاء سسٹر شفوی ہے کوثر آپا جبھی، یہ. اخفاء دیکھیے اس شفوی طرح جواب مت دیجیے. سسٹر کوثر جبھی بول رہی ہیں ان کو بولنے دیجیے. جی بولیے سسٹر کوثر. جی سسٹر کوثر جبھی مائک آن کر لیجیے. یہاں پہ اخفاء شفوی ہے یہاں پہ. کیوں ہے؟
کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے ترمیہم بحجارۃ. تو کون جی سا قاعدہ ہوگا یہ؟ یہ یہاں پہ اقصا ہوگا. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ترمیہم بحجارۃ. جی اخفاء شفوی ہوگا، سسٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی اور تھوڑا غنے کے ساتھ پڑھیں گے. سسٹر کوثر نے بھی بالکل ٹھیک پڑھ کر سنایا ماشاءاللہ. آیت نمبر 5 کے اندر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اس میں بتانا ہے. سسٹر سہولت بتائیے آیت نمبر 5 کے اندر کون سا قاعدہ ہے؟ فجعلهم كعصف میں میم ساکن کے بعد کاف آیا ہے تو اظہار شفوی ہوا. اظہار تو آپ نے ٹھیک بولا، لیکن آپ نے خوب غنہ کیا. اظہار کرتے ہوئے غنہ نہیں ہوتا. ایک بار پڑھ کر سنائیے. فجعلهم كعصف جی كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. معقول. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. مائک آف کر لیجیے. اب جو آپ لوگوں نے قاعدے بتائے ہیں ان تمام قاعدوں کو یہاں مارک کیا گیا ہے. ایک بار اس کو پڑھ کر دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. اور یہاں پر آپ ہونٹوں کا ایک نشان بھی دیکھ رہی ہیں. یہ ایک ٹفسٹ فارم ہے اخفاء کی. اخفاء ہمیں دیگر اقسام کے اور دیگر حروف میں ملتے ہیں، لیکن جب میم ساکن کا اخفاء آتا ہے تو پوزیشن آپ کے لپس کی اس طرح رہنی چاہیے جس طرح کہ ہم با ادا کرتے ہیں. ترمیہم میں میم ساکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن با کے مخرج سے، اور چونکہ یہاں پر کچھ چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے غنہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ایک خفیف غنہ بھی یہاں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. صدق اللہ العظیم. اب ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں. آج ہم نے اس طرح پڑھا کہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو ویسے دو جو آپ کو لپس دکھائی دے رہے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم با ادا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ہونٹ کھل کر اس طرح جڑتے ہیں جو ہمیں اس طرح نہیں ادا کرنا ہے.
اخفا کے وقت، اور نہ ہی بالکل ملا لینا ہے، نہ تو بالکل منہ کھلا رہے اور نہ بالکل بند ہو، بلکہ ہلکا مل کر جو با کے مخرج سے اور کچھ میم کے مخرج کے قریب ہو، غنّے کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 4 کے اندر دیکھا، ترمیہم بحجارۃ، اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ اخفا ہے۔ اور بھی دیگر مثالیں ہیں جہاں پر سب سے ٹف یہی ہے، اس لیے اس کی مثالیں زیادہ ہیں۔ میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو میم ساکن کا اخفا ہوگا، یعنی میم ساکن کو چھپائیں گے، با کے مخرج سے پڑھیں گے ملا کر اور کچھ غنّے کے ساتھ، ترمیہم بحجارۃ ربہم بہم، اس طرح۔ اور اظہار تو آسان ہے، لیکن اسپیشل واو اور فا میں ہمیں اظہار کو خاص خیال رکھنا ہے۔ دینکم ولی دین کیدہم فی تضلیل، یعنی آپ آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو یہ ہے کہ جب آپ میم پر آئیں گی، ایسے میم ساکن پر جہاں پر بعد میں واو ہو، یا ایسا میم ساکن جس میں بعد میں فا ہو، تو وہاں آپ کو میم کو سختی سے، آپ کو ٹائٹلی ملانا ہے، جوائن کرنا ہے دونوں ہونٹوں کو۔ دینکم ولی دین کیدہم فی، اس طرح۔ اس کے علاوہ ہر جگہ آسانی سے اظہار ہو جائے گا، لم یلد علیہم طیرن۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، یہی آج کا سبق پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ دینکم کے بعد سانس چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ دینکم ولی دین، چھوڑنے کی ضرورت نہیں، چھوڑنا ہی نہیں ہے، چھوڑنا ہی نہیں، ہاں۔ کیونکہ یہاں کوئی وقف نہیں ہے، ہم وقف کے قاعدے پڑھ چکے ہیں، صرف وہیں پر سانس توڑنی ہے جہاں پر قرآن نے سانس توڑنے کی وجہ نشان، سمبل نشان دیے ہیں، جیسے گول نشان ہے، یا پھر طا ہے، جیم ہے۔ جی، جزاک اللہ۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو پوچھئے۔ کچھ اچھا لگا، آپ لوگ کے سبق سمجھ میں آیا، کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، امید کرتے ہیں۔ جی، الحمدللہ میں کسی بھی دونوں کا اظہار میں وہ ہمیشہ کنفیوز تھا کہ ظاہر کرنا ہی ہے تو پھر اس کا قاعدہ ہی کیوں آیا، مطلب یہ سوال بھی بہت آ رہا تھا، تو الحمدللہ آج کلیئر بھی ہو گیا، آنسر مل گیا، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ میم یہ اخفاء بات شفوی آج کلیئر ہو گیا الحمدللہ، آج پہلی بار الحمدللہ اخفاء شفوی سمجھ میں آیا، ورنہ میں تو یہ سوچتی تھی کہ وہ لوگ تو ادا کرتے خاری عدد، پھر اس کو اخفاء کیوں بولتے؟ بالکل وہی ہمارے دماغ میں بھی ہمیشہ رہتا تھا، اخفاء کے بارے میں بھی، اور جو سسٹر سہولت نے کہا کہ جب اظہار ہو ہی رہا ہے تو قاعدہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ ہم نے کبھی میم کے بارے میں تو نہیں سوچا، لیکن ہم نون کے بارے میں سوچتے تھے یہی بات۔ جب اظہار ہونا ہی ہے اور ایزلی ہو ہی رہا ہے، سب ہر زبان کے ادا کرنے والے اس طرح کر رہے ہیں، اور ہم نے کمپیئر کیا ادر لینگویجز کو، انگلش یہ وہ، تو ہمیں لگا کہ اظہار بہت اسموتھلی سب کرتے ہی ہیں، آلموسٹ ہر لینگویج میں وہ پایا جاتا ہے، تو اس کا قاعدہ کیوں بنایا؟ کمپیریٹیولی کچھ لیٹرز ایسے ہیں جس میں ہو ہی نہیں پا رہا اظہار، لیکن وہاں اظہار ہے، جیسے واو اور فا میں ہم نے دیکھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں سیدھی باتوں سے سمجھ میں آتی ہیں، کبھی چیزیں الٹی کر دیں تو بھی سمجھ میں آتی ہیں، اور ہر ایک سیدھے الٹی کی کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم مثال کے طور پر بولتے ہیں کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز، تو وہاں پر اصل میں وہاں کا جو الٹا ہوتا ہے اس کا معنی مراد سیدھے میں لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال اور دے دیتے ہیں کہ ماں باپ کی جو سیدھی بات لگے وہ بھی ہمیں ماننی ہے، اور جو ہمیں الٹی لگے وہ تو اور ماننی ہے، اس کا مطلب ان کی نصیحت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایسی تعلیم و تربیت کی جو اچھی باتیں ہیں اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو فائدہ ہوا آج کے سبق سے، انشاءاللہ ایک نئے اچھے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی پوچھئے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ